أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں بحد و حساب درود و سلام خالق کائنات کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کا نور، دین کی روشنی، قرآن اور صاحب قرآن کے کامل فرامین کو سامنے رکھ کے اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگی کو پاکیزہ، بہتر، کامیاب بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اپنے دامن میں ہر خیر و برکت کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کی تاریخ کو، ان کے تنزل کو اور ان کے عروج کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ قومیں اجڑتی کیسے ہیں، قومیں اجڑی کیسے ہیں، قوموں کو عروج کس طرح ملا اور روح بازوال کیسے ہوئی، یہ ساری داستانیں مختلف مواقع پر قرآن مجید فرقان حمید کے دامن میں محفوظ ہیں۔ ہمیں اللہ نے امت خیر کہا، اس لیے اپنے حبیب کے تصدق سے ہمیں نور قرآن کے ذریعے سے ایسی رہنمائی عطا فرمائی کہ جس کے تصدق سے ہم کامیابی اور کامرانی کا جو حسین دستور ہے اس پر عمل پیرا ہوں اور زوال سے، بدقسمتی سے، بدنصیبی سے اپنے آپ کو بچانے کی شب و روز کوشش کریں۔ حضرت لقمان سے کسی نے کہا تھا، ہم نے جس کو بھی سنا، جس سے بھی ملے، جس کو بھی دیکھا، ان سے پوچھا تو ان کے کوئی استاذ ہوتے ہیں، آپ کا استاذ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی ڈائریکشن سیدھی کرتے ہوئے نابینوں سے رہنمائی لیتا ہوں، بینائی سے محروم لوگوں سے۔ کہا کیسے؟ فرمایا کہ وہ جب چلتے ہیں تو اپنے قدم اٹھانے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کو وہ اپنے آگے رکھتے ہیں، اس سے وہ ساری چیزیں محسوس کر لیتے ہیں، جگہ ٹھوس ہے، برابر ہے، کہیں اونچائی کہیں گہرائی تو نہیں ہے۔ جس قوم کو
پڑھنے کے لیے قرآن دیا گیا ہو، جس قوم کو پریکٹیکل لائف کو بہتر بنانے کے لیے صاحب قرآن کا عالمگیر کردار نصیب ہوا ہو، وہ قوم پھر ماری ماری پھرے، وہ ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں گرتی پھرے، تو اس کا مطلب یہ ہے رحمت خداوندی، برکات خداوندی کا نزول مسلسل جاری تھا، جاری ہے، لیکن شاید ہم نے اپنے برتن الٹے رکھ دیے ہیں کہ وہ خیر اس دامن میں آ نہیں رہی۔ ہم یکسر اس فکر سے، اس روٹ سے ہٹ چکے ہیں جو قدرت نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں۔ قوموں کی بربادی ایسے ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ جو خالصتاً نفس کے پجاری ہوں، عیاش ہوں اور اپنی مستی میں مست رہنے والے ہوں۔ دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم قرآن کا سہارا لو، صاحب قرآن کی پاکیزہ مقدس سیرت کو پڑھو۔ اب دیکھیے کہ قرآن کبھی قوم نوح کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی قوم عاد کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی قوم سمود کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان کی زندگی کے وہ لمحات بتاتا ہے کہ وہ تنزلی کا شکار کیوں ہوئے، وہ بربادی کا شکار کیوں ہوئے۔ انجینئر وہ ہم سے زیادہ تھے، وہ ہم سے زیادہ حکیم تھے، دانا تھے، ہم سے زیادہ قد و قامت میں بلند تھے، ہم سے زیادہ قوت و طاقت کے حامل تھے، لیکن پھر بھی برباد ہو گئے۔ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ 60 سال اوسط عمر ہے، بیماریوں میں الجھے ہوئے گئے، قرضوں میں جکڑے ہوئے گئے، کمزور و ناتباہ۔ وہ لوگ بڑے بڑے ذہین بھی تھے لیکن بچے نہیں، ذلت رسوائی کا نشان بن گئے، عبرتوں کے نشان بن گئے۔ تو ہم آخر کس بات کی مولی ہیں؟ لیکن اللہ کے محبوب کے صدقے ہمیں جو عزت ملی ہے، ہمیں یہ سوچنا بھی ہے اور اس عزت کی طرف اپنے آپ کو راغب بھی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تکبر رعونت والی قوم کے بارے میں انبیاء جن کو دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے آ جاؤ، وہ دولت، اقتدار، قوت کے تکبر میں یوں مست تھے کہ انہوں نے نہیں سنی۔ پھر وہ کس انداز سے کوئی پہاڑوں سے اور کوئی دریاؤں میں ہر حوالے سے ان کی باتیں موجود ہیں کہ وہ کیسے غرق ہوئے۔ اللہ کا قرآن ان کو اپنی اس مقدس تعلیمات میں ارشاد فرماتا ہے کہ انداز کیا تھا۔ ارشاد خداوندی سورۃ نوح میں فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ کبھی کبھی قرآن پہ بھی سبحان اللہ بلند آواز سے آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا اللہ کی بارگاہ سے، اس کی جناب سے آیا ہوا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو، میری اطاعت کرو۔ پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب ہے، میں خدا کا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں۔ اللہ کے جلیل القدر نبی قوم کو دعوت دے رہے گئے، تکبر میں، رعونت میں، پہاڑوں کی چوٹیوں کو اور زمینوں کو، رقبوں کو سامنے رکھ کے قوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر لوگوں نے دیکھا وہی قوم بربادی اور تباہی ان کا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب
فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ایسے نہیں، ذرا بلند آواز. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے. پہلے نوح کی قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے بندے کو، ہمارے نبی کو، ہمارے پیغمبر کو، رب کے پیارے کو انہوں نے جھٹلایا، اور وہ تکبر میں مست تھے. اتنے متکبر تھے کہ وہ کہہ رہے تھے یہ تو دیوانہ گئے، یہ تو دیوانہ گئے. نبی کہہ رہے تھے او میری طرف آ جاؤ، میری جانب آ جاؤ، بربادی سے بچو گے، نبی کے ساتھ لگ جاؤ، تباہی سے بچو گے، نبی کی نسبت سے جڑ جاؤ، بربادی سے بچ جاؤ گے. لیکن بات سننے والوں کا انداز اپنا تھا. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا، اللہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا کیا؟ اللہ کا نبی جب دعا مانگتا ہے ربہو انی مغلوب فانتصر، قرآن کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. فرمایا ہم نے پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے موسلادھار بارش کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے. نبی نے دعا مانگی قوم کی ہلاکت و بربادی کے لیے، اللہ نے دروازے کھولے. یوں موسلادھار بارش شروع ہوئی. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. فرمایا پھر کیا ہوا؟ زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا. سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا ان کے لیے. وہ بارش برسی، زمین سے پانی نکلا، اونچی کوٹھیوں پر، بلند چوٹیوں پر، بلند و بالا بلڈنگز پر دعویٰ کرنے والے اور اپنی صلاحیتوں اور استطاعت پر ناز کرنے والے لوگوں نے کہا تھا ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. دنیا نے دیکھا ہر چیز بہتی چلی گئی، طوفان میں کوئی چیز بچ نہ سکی، کوئی چیز اس سے دور نہ ہو سکی. بلکہ آپ کا بیٹا بھی کہنے لگا، کیونکہ نبوت کے ساتھ جڑنے کی بجائے وہ دولت مندوں کے ساتھ جڑا، وہ ان کے ساتھ جڑ گیا. اس نے مادیت کا سہارا لیا، بزنس و تجارت پر ناز کرنے والا، دولت و حکومت پر ناز کرنے والے تھے. لیکن پھر جب سیلاب طوفان بن کے آیا تو کوئی بھی نہیں بچا. بچے صرف وہی تھے جو اللہ کی نبی کی نسبت سے جڑے ہوئے تھے. میرے نبی کے غلاموں، جب ہمیں سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ بچنے کے لیے مال نہیں بچاتی، دولت نہیں بچاتی، اقتدار نہیں بچاتا، پارٹی نہیں بچاتی، لیڈر نہیں بچاتا، یورپ کی نیشنلٹی نہیں بچاتی، یورپ و امریکہ کا گرین کارڈ نہیں بچاتا، اور ساری دنیا دیکھ چکی ہے. بچنے کے لیے صرف یہی ہے کہ محمد عربی کی نسبت موجود ہو، رسول اللہ کی غلامی کا تصور موجود ہو. اللہ کا کتنا کرم ہے، اس کا کتنا فضل ہے، اس کی کتنی عنایات موجود ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی غلامی کی نسبت سے نواز دیا ہے، رسول اللہ کی غلامی سے نواز دیا ہے. میری بات ہوگی تو آپ کہو گے مولوی کی بات ہے، لیکن اپنے شہر کے اس فرزند کی بات سنو جس کو حضرت داتا نے اپنے قدموں میں جگہ دی ہے. وہ قلندر لاہوری کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ
جہاں چیز ہے کیا میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں، وہ قوم پہاڑ بھی نہیں بچا سکے، اونچے محلات بھی نہیں بچا سکے۔ بچنے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، بچنے کے لیے نبی کی نسبت ہوتی ہے۔ جو نوح کے قدموں میں آیا وہ بچ گیا، جو یوسف کے قدموں میں آیا وہ بچ گیا، جو یحییٰ کے قدموں میں آیا وہ بچ گیا، جو زکریا و یوسف و یونس کی نسبت میں آیا وہ بچ گیا۔ جب وہ نسبت والے بچ گئے تو پھر ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، ہمیں اس نبی کی نسبت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جن کی آمد کے لیے 1.25 لاکھ نبی دعائیں کرتے ہیں، رسول دعائیں کرتے ہیں، انبیاء ان کی آمد کا مژدہ سناتے ہیں۔ آؤ لجپال نبی کے غلاموں، اپنے محبوب کی پاکیزہ مقدس غلامی کے تعلق سے جوڑ دیں اپنے آپ کو، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ یہ تو ایک قوم کی مثال ہے، اب دوسری قوم کی مثال بھی سن لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے اتبنون بکل ریح آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ وأطیعون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اب تمہارا کیا حال ہے؟ ہر اونچے مقام پر لاحاصل یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، بڑے بڑے عمارتیں بن چکی ہیں، بڑے بڑے تمہارے بلڈنگز وجود میں آ چکی ہیں، بڑے بڑے قصر تعمیر ہو چکے ہیں، تعمیر ہو چکے محلات بن چکے، مضبوط قلعے تعمیر ہو چکے ہیں۔ فرمایا تمہیں ایسے سوچتے ہو گویا ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ او قلعے بنانے والوں، او محلات بنانے والوں، او اونچے بنگلے بنانے والوں، تم نے سوچا ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ڈالتے ہو، اتنا سخت ہاتھ ڈالتے ہو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نشان مٹا دوں گا، کوئی کہتا ہے تیری نسل مٹا دوں گا، کوئی کہتا ہے تیری ہستی مٹا دوں گا، کوئی کہتا ہے تمہیں برباد کر دوں گا۔ کبھی کہیں سے امریکہ للکارتا ہے، کہیں سے کوئی جناب برطانیہ للکارتا ہے، کہیں سے کوئی اسرائیل للکارتا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پھر للکارتے بھی ہو، لتاڑتے بھی ہو۔ فرمایا لوگوں ادھر ادھر جانے کی بجائے قرآن کہتا ہے اس کا حال بہتر یہ گئے کہ فاتقوا اللہ وأطیعون، اور مال سے نہ ڈرو، دولت سے نہ ڈرو، دیزی کٹر بموں سے نہ ڈرو، اگر ڈرنا چاہتے ہو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کر جاؤ۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا۔ کبھی سوچا دولت دینے والا چھین بھی سکتا ہے، محلات اجڑ بھی سکتے ہیں، بلڈنگیں گر بھی سکتی ہیں، زلزلے ہر چیز کو تباہ و برباد کی بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان چیزوں سے ڈرنے کی بجائے کہ دولت چھن گئی کیا بنے گا، عزت چھن گئی کیا بنے گا، شہرت چھن گئی کیا بنے گا، پارٹی لیڈر ناراض ہوا کیا بنے گا، حکومت ناراض ہو گئی کیا بنے گا، اقتدار چھن گیا کیا بنے گا۔ قرآن کہتا ہے واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، ان سے نہ ڈرو، ان چیزوں کا خوف نہ رکھو، یہ ساری چیزیں عارضی ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی دولت ملی، تمہیں بھی دی، پہلے بھی حکومت میں تھے، تم بھی ہو، اقتدار پہلو کے پاس بھی تھا، تمہارے پاس بھی آ گیا۔ اس سے ڈرو جس نے سب کچھ دیا ہے۔ وہ 8 دن بارش برسائے تو تمہیں جگہ نہ ملے،
بارش روک دے تمہیں اناج نہ ملے، تمہاری آنکھ کھل رہی ہے دیکھ رہے ہو، وہ چاہے تو آنکھ بند ہو کھل نہ سکے، وہ چاہے تو کھلی آنکھ بند نہ ہو سکے۔ تو جس نے یہ ساری نعمتیں دی گئے اس پروردگار کو اپنے سامنے رکھو، جس نے تمہیں سب کچھ دیا گئے، باغ بھی دیا گئے، چشمے بھی دیے گئے، نعمتیں بھی دی ہیں، دولت بھی دی ہے۔ قرآن پھر ایک قوم کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ ارشاد فرماتا ہے اور آج ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے، کہیں بارش نے غرق کیا، کہیں طوفانوں اور آندھیوں نے لوگوں کو غرق کیا۔ اللہ نے اس کو مسلسل 7 رات 8 دن تک مسلط رکھا، بارش برستی رہی، طوفان جاری رہا۔ 8 دنوں میں اس قوم کا ملیا میٹ ہو گیا۔ دیکھتے ہو وہاں کس طرح لوگ بچھڑے، کوئی کسی کے پاس جانے والا نہ ٹھہرا، کھجور کے بوسیدہ تنوں کی طرح گرتے گئے، بچھڑتے گئے، تاریخ مٹ گئی۔ طاقتور ہر ایک چیز ہونے کے باوجود ان کا تذکرہ تک ختم ہو گیا۔ پھر آگے چلو، کس چیز میں وہ کم تھے، کمزور نہ تھے، ان کی انجینئرنگ دیکھ لو، ان کی صلاحیتوں کا اندازہ خود لگاؤ۔ کبھی دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ قوم کتنی ذہین تھی، مصر کے بنے ہوئے اہرام کو دیکھو، اہرام مصر کو دیکھو، ان کے بنائے ہوئے ہزاروں سال پہلے کے بنائے ہوئے وہ بلڈنگز دیکھو، ان کے محلات کو دیکھو، کبھی اجڑے ہوئے دیار کو اپنی ذہنوں میں رکھو، ان کے مضبوط قلعوں کو دیکھو۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہے، یہ ساری چیزیں بربادی اور تباہی کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ تو لگتا ایسے ہے جیسے طوفان آج ہماری طرف بھی رخ کر چکا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر کیا کیا، منصوبہ بندیاں نہیں کر رکھی، کہیں تجارت کو خدا سمجھ رکھا گئے، کہیں معیشت کو خدا بنا رکھا گئے، کہیں امریکہ برطانیہ کی اس جناب ڈالر اور پاؤنڈ کی بلندی کو ہم نے اپنے لیے کیا سے کیا بنا رکھا گئے۔ یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں گئے، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم جس کے بندے گئے وہ ہم سے کتنا پیار کرنے والا ہے، ہم جس کی مخلوق ہیں وہ پروردگار ہم سے کیا کو تقاضا کر رکھا گئے۔ آؤ قرآن پھر اس ایک بندے کی بات بیان کرتا ہے جس نے ساری کائنات کے حالات کو سامنے کھڑے ہو کر ٹکر لی، ہر ایک چیز سے ٹکر لیتے ہوئے، معیشت ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، وہ ساری چیزوں سے ٹکر لے کر تنے تنہا کھڑا ہوا تھا۔ اور وہ کیا رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا جس نے مجھے پیدا کیا گئے، بچانے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، میرا خالق وہی ہے، میرا مالک وہی ہے، میرا پروردگار وہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں آج بھی میدان کو دیکھتے ہوئے، ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے، آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود گئے؟ میرے لجپال نبی کے پیارے غلام ہو، عالم کفر اتنا سیانا ہے، وہ اپنی حرکتوں سے رکتا نہیں ہے، وہ اپنے منصوبوں سے باز نہیں آتا۔ مسلمان اتنا سادہ ہے، وہ جلد اپنے آپ کو یوں بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا دوست ہے، میرا بیلی ہے، میرا مخلص ہے، یہ میرے ساتھ اچھا ہے، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔
تمہارے لیے اچھا اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کا پاکیزہ مقدس دین ہے. کسی کا سہارا نہ لو، دیوبندیو، وہابیو، سنیو، شیعو، خدا را اس تصور کو سامنے رکھو، پیتے ہو، پیپے ہو، نونے ہو، اس تصور کو سامنے رکھو جو ہزاروں سال پہلے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آپ ان کی تہذیب کو دیکھیں، جس تہذیب میں ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، وہ قوم تہذیب یافتہ کتنی تھی، انہوں نے کس میدان میں ترقی کے جھنڈے نہیں گاڑے تھے، کیا کیا کارنامے سر انجام نہیں دیے تھے. اتنی بڑی بڑی کشتیاں بنا کر وہ سمندروں کے سینے چیر چکے تھے، اتنے بڑے بڑے ہتھیاروں سے کے ساتھ وہ پہاڑوں کا سینہ چیر چکے تھے. وہ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، وہ سیکی کے دلدادہ بھی تھے، وہ بڑے بڑے سمجھدار مجسمے جناب والا تراشنے والے بھی تھے. یہ ساری چیزیں تہذیب و تمدن کی ان کے پاس موجود تھی، طاقت و قوت کا سہارا موجود تھا. ٹیکنالوجی آج ہزاروں سال بعد بھی اس عروج پہ نہیں پہنچی جس کے پاس جب ان کے پاس تھی کہ ایک بطخ آنے والے کا پورا ڈیٹا فراہم کر رہی تھی، ایک آواز پورے اس کے بابل میں اس کے آنے والے دشمن دوست کا پتہ دے رہی تھی. لیکن کام اس نے یہ کیا، کہنے لگا سنو، میں نے سنا ہے کوئی میری طاقت و قوت کو چیلنج کرنے والا ہے، تو میں کیا کروں. اس کے نجومیوں مالشیوں نے کہا آسان حل ہے، پیدا ہی نہ ہونے دے. اس نے پوری قوت سے زور لگایا کوئی پیدا نہ ہو. میرے رب نے اس کے اسی محل کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پشت پدر سے نکال کر رحم مادر میں منتقل فرما دیا. یہ ہے ٹیکنالوجی. جس ٹیکنالوجی پہ تمہیں ناز ہے، یہ ہے وہ ٹیکنالوجی. دین کو ہلکا نہ سمجھو، قرآن کو ہلکا نہ سمجھو. ہم یہی کہہ رہے ہیں، تحقیق اور جستجو ہر بندے کا حق ہے، لیکن کل تک تم نے کہا کرونا کے بندے کو مر جائے ہاتھ نہ لگاؤ. پھر تمہاری سائنس بک رہی تھی، کوئی بات نہیں، غسل دے سکتے ہو. کل تم نے کہا گھسیٹ کے کھڈے میں گرا دو، پھر تمہاری سائنس نے کہا ہاتھ لگا سکتے ہو. کس سائنس پہ ناز کرتے ہو؟ آؤ یہ ساری چیزیں محمد عربی کے دامن کرم میں رکھ دو. تمہاری ٹیکنالوجی کا عروج جہاں پہنچ رہا ہے، وہاں 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جہاں قدم رکھے ہیں، ابھی تک تمہاری سائنس تو قدم مصطفیٰ کی دھول تک نہیں پہنچ سکی. میرے نبی کے پیارے غلاموں، عالمی دنیا کی خواہش ہے، مذہب کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، خدا را مذہب کے حوالے سے کبھی ہلکے نہ بننا، چھوٹے کمزور لفظ نہ بولنا. مذہب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، مذہب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. مذہب کے بغیر کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی غیرت، کوئی ایمان، دین نہیں ہے لوگوں کو. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. پہلے لوگوں کا خیال کیا تھا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اللہ کے پیغمبر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو ان کے مخالفین چھوٹے نہیں تھے، وہ اتنے بڑے تھے. حاکم وقت وہ تھا جو اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہلواتا، اور اس کے مالشی وہ تھے جو شب روز پیغام دے رہے تھے کس کے سوا کچھ نہیں ہے، چھوڑو گے مر جاؤ گے، کنارہ کرو گے برباد ہو جاؤ گے. شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی تھی، غیرت ختم ہوتی جا رہی تھی، ہر ایک چیز دم توڑتی جا رہی تھی. لیکن قرآن مجید فرقان حمید اعلان فرماتا ہے، پھر اللہ کا پیغمبر میدان عمل میں آئے تو پیغمبر نے کیا کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا
وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ نے جنہیں نبوت عطا فرمائی، ہدایت کا نور عطا فرمایا، اللہ کا پیغمبر میدان میں کھڑے ہو کر اب لوگوں کو پوچھ رہے تھے، او ستاروں کے پیچھے، او نجومیوں کے پیچھے، اسباب و علل کے پیچھے، ذرائع کے پیچھے، ہر ایک چیز کو خدا بنانے والوں، ہمارے ہاں یہی ہے، بس اظہار نہیں ہے، یہی بدقسمتی سے مزاج ہے، تجارت نہیں تو کچھ نہیں، او مولویو اوقات میں رہو، تجارت نہ کریں تو مذہب کی بات کرتے ہو، او مولویو ہمیں سیاست سے روکتے ہو، او مولویو ہمیں بزنس سے روکتے ہو، مولویو ہمیں پارٹیوں سے روکتے ہو، ہمیں تم فلاں سے روکتے ہو، سب کچھ کرو، مولویوں کو بکو، لیکن خدا را دین محمدی پر زبان چلاتے ہوئے ذرا سنبھالو۔ ہمارے ساتھ دشمنی جتنی کر سکتے ہو کرو، لیکن قسم رب کعبہ کی محمد عربی کے دین کو ہلکا مت لینا، یہ رسول کائنات کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی معیشت و تجارت کا جو تصور تھا وہ کہہ رہے تھے یہ کیا گیا تمہیں کیا پتا، آپ نے پھر کھڑے ہو کر فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کے نبی نے ان کو پھر دعوت دیتے ہوئے کہا جن کو تم دیکھ رہے ہو خدا سمجھتے ہو، سمندر کو خشک ہو چکا ہے، خدا سمجھتے ہو پانی کو، آج دیکھو وہ طوفان کا رخ اختیار کر چکا ہے، ستاروں کو دیکھ کر اپنے سسٹم وجود میں لاتے ہو، وہ غروب ہو چکے ہیں، جس ستارے کی تم نے بات کی ہے وہ غروب ہوا، وہ طلوع ہوا۔ ابراہیم فرما رہے تھے ان کی طرف دیکھنے کی بجائے آؤ اس کی طرف دیکھو جو ان کو طلوع و غروب کے مراحل سے گزار رہا ہے، اس کی جانب آؤ جو اس سسٹم سے اس کو گزارنے والا ہے، یہ سب کچھ جانے والا ہے، معیشت تجارت سب کچھ ختم ہونے والی ہے، اس کو نہ دیکھو، پیدا کرنے والے رب کو دیکھو، خدا کے حضور جھکو، پیغمبر کی دعوت، اور یاد رکھنا آج میں دعوت دیتا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، آپ سامنے تشریف فرما ہیں، محبت اور ذوق سے واہ واہ کہتے ہیں، یہ تبلیغ بڑی آسان ہے، چوک میں آسان ہے، یہ تبلیغ میدانوں میں آسان ہے، یہ تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کس ماحول میں کر رہے تھے؟ سگا چچا مخالف تھا، سوسائٹی دشمن تھی، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغمبر دعوت حق ارشاد فرما رہا تھا۔ یہ ہے وہ دین جس دین کو سامنے رکھنے کے لیے ہمیں حکم ہے، یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ پاکیزہ مقدس کردار جن کو نبھانا اور سامنے رکھنا اور ان سے نور لینا ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، آج ہم نے دیکھا ہمارے اس مملکت اسلامیہ میں جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، کلمہ طیبہ کا
یہ مقدس اور پاکیزہ وظیفہ بنانے والے غیرت مند لوگوں کی زبانوں پہ تھا. آج اسی ملک کے اندر اور اسی ملک میں رہ کر اسی ملک کے نام نہاد لیڈر کلمہ طیبہ کی توہین کرتے ہیں, مذہب اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں ایسی خرافات اور ایسی غلیظ گفتگو کرنے سے پہلے کروڑ بار سوچو کہ تم کیا بک رہے ہو, تمہاری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں امام علی الحق کی دھرتی سے, علامہ حکیم الامت ڈاکٹر اقبال کی دھرتی سے ایک انسان لاکھوں ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے. میں اس سے مخاطب ہوں, خواجہ آصف, تو نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو بکواس کی ہے, جو تو نے مغلظات بکی ہے, قسم رب کعبہ کی امام علی الحق کی دھرتی کے باسیوں کا سر شرم سے جھک گیا ہے. تیری اس بکواس نے خواجہ صفدر مرحوم کی روح کو یقیناً رسوا کیا ہے, شرمندہ کیا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا بک رہے ہو. کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا؟ یہ پاکستان یہ مغرب کی کالونی نہیں, یہ امریکہ کا محلہ نہیں ہے. یہ پاکستان سید جماعت علی کی امانت ہے. یہ پاکستان محدث علی پوری کی امانت ہے. جس کو پارٹی لیڈر اچھا لگے وہ کمینہ انسان منہ نیچے کرے. یہ ملک کسی کی ماں کے جہیز میں نہیں آیا, کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے. یہ محمد عربی کے غلاموں کی امانت ہے. تمہیں مغرب پسند ہے, دفع ہو جاؤ. تمہاری نسلیں مغرب میں رہتی ہیں, نکل جاؤ. اگر یہاں رہنا ہے دین کو مذاق نہ بناؤ, زبانوں کو سنبھالو. معاملہ عمران نواز زرداری کا نہیں ہے, معاملہ محمد عربی کے مقدس دین کا ہے. حکومت کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو یہ چند روزہ اقتدار کے بلبوتے پر فرعون نہ بنو. آؤ, حکومت کیسے ہوتی ہے اسلامی مملکت میں. یہ محمد کے منبر پر بیٹھنے والے پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس ابو بکر صدیق سے پوچھو اقتدار کیا ہوتا ہے. یہ مصطفیٰ کے نوکر رکا لیتے دریائے نیل کو جوانی بخشنے والے عمر فاروق سے پوچھو. ہندوؤں کو راضی کرنے والوں, یہ برملا ہم بتا رہے ہیں, مندر نہیں بننے دیں گے. شریف آدمی بولے, باقی منہ تلے رکھو. 5 مندر راول پنڈی میں پاکستان سے پہلے موجود ہیں. ان کو بہتر کرو, کرنا چاہتے ہو. ہاں, اگر مندر بنانا ہے ہم احتجاج نہیں کریں گے. بناؤ, شرط یہ ہے بنی گالا میں عمران خان کے گھر میں بناؤ. غیرت مند بندہ بولے, غیرت مند. بنی گالا میں بناؤ. اگر تمہارے بقول نواز شریف نے رقبہ دیا ہے تو راولپنڈی اس کے گھر میں بناؤ. یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے جو چاہتے کرتے پھرو. اس لیے اگر مندر بنانے کے حق میں لبرل آنٹیاں اور نقاب پہنے قادیانی میدان میں اسلام آباد میں اس کے حق میں آ سکتے ہیں تو محمد عربی پگڑیاں پہن کر بھی مندر کے خلاف میدان میں اتر سکتے ہیں. یاد رکھو میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں, ہمیں اقلیت کا پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے اقلیت سے کیا کرنا ہوتا ہے. آؤ, اس ملک میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کرنا چاہتے ہو, اس کا حل یہ ہے, تمہارے سندھ میں ہزاروں ایسے ہندو ہیں جن کو پانی نصیب نہیں ہو رہا, صاف پانی ان کو پانی کے ٹیوبویل لگا کے دو. یہ ہے اقلیتوں کا تحفظ. ہزاروں ہندو, ہزاروں عیسائی, ہزاروں سکھ
ہزاروں غیر مسلم بچے ڈگریاں لے کر نوکریوں کے لیے مارے مارے پھرتے، ان کو نوکریاں دو، یہ ہے اقلیت کا تحفظ۔ ہمارے معاشرے میں ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ان کو کتنا تحفظ ہے یہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس ملک میں چیف جسٹس بھی ہندو رہا ہے، اس ملک میں چیف جسٹس پارسی بھی رہا ہے، اس ملک میں عیسائی بھی جسٹس رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں۔ ہم لڑنے والے نہیں، ہم تحفظ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے، اور یہ بھی جھوٹ بولا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں کیس بھیج دیا گیا، جھوٹ ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم حکومت کے پیسوں سے بندر بنا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ پوچھا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ہم حیران ہیں، ہم پوچھتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں حیران ہو کر، آخر وجہ کیا ہے اس ملک میں؟ کوئی بدبخت بے حیا مورتیوں پر دودھ چڑھاتا ہوا بلاول زرداری کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس قوم کا لیڈر ہے، اور کوئی بے حیا قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس ملک کا لیڈر ہے، اور کوئی بدبخت اپنے لیڈر کو اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت قرار دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ فیصل پاڈا بدکار اس ملک کا لیڈر ہے، اور کوئی بے حیا اس ملک میں صبح و شام قادیانیوں کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کر شاعر اسلامیہ پر بک بک کرتا ہوا ڈڈو چودھری کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا یہ ہم اس کو کس انداز سے دیکھیں، اس کو کس اینگل سے دیکھا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں، یہ اتفاق ہے یا کوئی پری پلان سازش ہے اس ملک کے خلاف کہ مندر بننے لگے تو سارے اکٹھے، پی پی نون قاف پی ٹی آئی فلانی اور قاف، میں پھر سلام کرتا ہوں چودھری پرویز الہی کو، اس نے اپنی سیاسی پارٹی کے باوجود حق بات کرنے کا حق ادا کیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ معاملہ مندر کا ہو تو سارے اکٹھے اس بے حیائی کے پرچم تلے سارے ایک ہیں، مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سارے ایک ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر معاملہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کا ہو تو پھر امریکہ کے چاپلوس زرداری و نواز ایک عیسائی میں اور ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سود کے خلاف بل کا ہو تو حرام خور ساری پارٹیاں اکٹھی نظر آتی ہیں۔ معاملہ شراب کے حوالے سے ہو تو سارے شرابی اور زانی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ گردوارے کی تعمیر ہو تو سارے لادینی طاقتوں کے ایجنٹ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کشمیر فروشی کا معاملہ ہو تو سارے اکٹھے نظر آتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کا معاملہ ہو تو یہ سارے اکٹھے نظر آتے ہیں۔ قادیانیوں کی وزارت کا مسئلہ ہو تو یہ سارے یکجا نظر آتے ہیں۔ حقوق نسواں کے نام سے اسلام اور تعلیمات اسلام کا مذاق اڑایا جانے لگے تو ایک جگہ آتے ہیں۔ آسیہ ملونہ کے کیس کا معاملہ ہو تو ایک آواز ہوتی ہے، اور تعلیمی نصاب سے آیات جہاد یا مقدس شخصیات کے مضامین کو خارج کرنے کی بات ہو تو یہ سارے بدماش بدکار ایک ہی جگہ پر نظر آتے ہیں۔ افسوس صرف اس بات کا ہے، جس دن ہماری پارلیمنٹ میں لبرلز، سیکولرز، موم بتی آنٹیاں اور کچھ لبرل زدہ بک بک کر رہے تھے، اسلام کے خلاف، مذہب کے خلاف بھونک رہے تھے، این اسی وقت ترکی کے پارلیمنٹ میں 85 سال بعد پھر لوگوں نے دیکھا آیا صوفیہ کی اس مسجد کی بحالی کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے غیرت مند قومیں، یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے حمیت، یہ ہوتی ہے اپنے وطن سے پیار اور محبت کا تصور۔ میں صرف اقبال کی اس بات کو بیان کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ اقبال نے کہا، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا،
آگے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں کہوں گا کہ عرب و پاکستان کے لیڈر بنائے ملت مٹا رہے ہیں، غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ عزت تمہیں انہوں نے دی ہے، ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بک بک کرنے والوں، یورپ نے تمہیں کچھ نہیں دیا، یورپ کچھ نہیں دے گا، امریکہ کچھ نہیں دے گا۔ وہ تمہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، جلوس نکالنے والی آنٹیوں اور مندر کے لیے آنے والے بدبختوں، 8 مہینوں سے کشمیر کی روتی ہوئی بہنیں تمہیں یاد نہیں آئیں؟ مسجدوں کو لگے تالے کشمیر کے یاد نہیں آئے؟ کاش ہمارے شہر کا وہ بدنصیب لیڈر کشمیر کی بہنوں بیٹیوں کی بات کرتا، کشمیر کی ماؤں کی بات کرتا، لیکن ظاہر ہے جو مغرب نے اس کو سبق پڑھایا ہے وہی کچھ کہتا ہے۔ اقبال کی بات ہے، اقبال کہتے ہیں بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال کا تماچا دیکھو لبرل کے منہ پہ، بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریقے شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ سرور جو حق و باطل کے راز میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، محمد کا درویش تمہاری حکومت کو جوتے کی نوک پہ لکھتا ہے۔ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کس کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ اپنی سوچ کے دھارے بدلو، رخ بدلو۔ 2.5 سال 2 سال گزر چکے، 3 سال کے بعد اسی قوم کے پاس کیا منہ لے کے آؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے ہمیں کہ جب تمہیں بولنے کا موقع ملا تھا تو تمہیں امریکہ یاد تھا، اسرائیل یاد تھا، ہندو یاد تھا، سکھ یاد تھا، عیسائی یاد تھا۔ محمد عربی کا دین اتنا کمزور تھا کہ تم اس کو بھول گئے، رسول اللہ کی غلامی کا رشتہ اتنا کمزور تھا کہ بھول گئے۔ اس لیے جس کو لیڈر، جس کو پارٹی، جس کو اپنے پیارے ہیں اس کو وہ مبارک ہو۔ مجھے کل بھی محمد پیارے تھے، مصطفیٰ کا دین پیارا تھا، رسول اللہ کی غلامی پہ ناز تھا۔ یہ زبان کسی کے اشارے پر نہیں چلتی، یہ محمد کے سہارے پر چلتی ہے۔